ثانیہ کربلا جو ہے نا جی، اس کے نا نتائج کیا نکلے تھے، آپ یہ دیکھیے گا کہ ثانیہ کربلا کے نا کے بعد کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی مطلب ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کی فیملی کا مطلب ہے کہ شہادت ہو گئی تھی نا جی، تو اس سے بڑے مطلب ہے کہ سچویشن خراب ہوئی۔ ایک تو یہ تھا کہ بنو ہاشم جو تھا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کیا ہو گیا جی، آؤٹ ہو گیا جی۔ بنو ہاشم یعنی حضرت امام حسین کا خاندان جو ہے، یہ اہل بیت جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد مطلب ہے کہ سیٹ اپ کا حصہ نہیں کریں گے، نہ سیاست کریں گے، نہ ہی مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی نا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اس وجہ سے بنو ہاشم کی سیاست جو ہے نا جی، یعنی اہل بیت فاطمی خاص طور پہ نا، جو فاطمی تھے وہ نکل گئے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد علوی جو ہے نا، انہوں نے سیاست میں آنا شروع کیا ہے۔ علوی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک علوی ہے محمد بن حنیفہ جو ہے نا جی، جن کو آپ کو نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، یہ علوی ہیں۔ انہوں نے پھر جو ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو صرف ایک ہی فاطمی بچے تھے، امام زین العابدین، امام زین العابدین جن کا اصل نام علی بن حسین ہے، علی بن، وہ بچے تھے جی۔ تو انہوں نے مطلب کہا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے نا جی۔ تو محمد بن حنیفہ جو ہے نا جی، یہ سیاست میں آ گئے تھے، یعنی علویوں نے اب تحریک چلائی ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہی تحریک آگے جا کے کیا بنتی ہے جی، جو بنو عباس کی گورنمنٹ بنانے میں نا رول پلے کرتی۔ یہ انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ ہم نا اہل بیت کو تخت پہ بٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کارڈ تو اہل بیت کا ہی تھا نا جی، کہ لوگوں کو کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کرو، ہم کیا کریں گے جی، اہل بیت کو نا تخت پہ بٹھائیں گے۔ تو انڈر گراؤنڈ جو ہے نا جو تحریک چلی تھی واقعہ کربلا کے بعد، وہ علویوں نے چلائی تھی، لیکن وہ بعد میں آگے جا کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ عباسی تحریک بن گئی تھی، یعنی کہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو الہاشم عبداللہ، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ آگے جا کے عباسیوں کے حوالے کر دی تھی، وہ آگے جا کے بنو عباس میں پڑے۔ لیکن آپ نے یاد رکھیے گا کہ بنو ہاشم جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، وہ ریزائن کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ چیز ہوئی، لیکن جب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اہل حجاز کو پتا چلا تھا، اہل مدینہ کو پتا چلا تھا کہ حضرت امام حسین جو ہے نا ان کی شہادت ہو گئی، ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر اس طرح کی تو تھی نہیں جیسے آج کل ماڈرن میڈیا ہے کہ جناب فوری طور پہ آ گئی ہو، کئی مہینوں بعد یہ خبر پہنچی تھی مدینہ جو۔ تو مدینہ، اہل مدینہ نے نا یزید کی بیعت توڑ دی تھی، جنہوں نے بیعت کی بھی تھی نا جی، انہوں نے کیا کر دیا جی، انہوں نے یہ بیعت جو ہے توڑ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک ایشو آ گیا کہ انہوں نے بیعت توڑ دی، اور عموی جو یہاں کے گورنر تھے نا وہاں، ان کو یہاں سے نکال دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نا مروان مدینہ کا گورنر تھا، مروان بن الحکم۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مروان جو ہے نا وہ خود مطلب ہے کہ چاہتا تھا کہ مطلب ہے نا کہ اب حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں، تو ادھر سے ان کو نکال دیا گیا تھا کہ مطلب آپ یہاں سے چلے جانا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہر چیز ڈر گئی تھی، لیکن مدینہ والوں نے پھر اور مکہ والوں نے کس کو اپنا رولر بنایا جی؟ عبداللہ بن زبیر کو۔ اب یاد رکھیے گا عبداللہ بن زبیر جو ہے نا ان کی بیعت کر لی تھی مکہ اور مدینہ والوں نے، اور مکہ کو ہی عبداللہ بن زبیر نے اپنا کیپٹل بنا لیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ مکہ کو کیپٹل
جی کیپٹل مکہ بن گیا نا جی، عبداللہ بن زبیر مکہ میں ہی تھے نا جی، تو مدینہ والوں نے مکہ والوں نے پھر آہستہ آہستہ یہ بیعت بڑھتی گئی، عراق کے کچھ علاقے جو ہے انہوں نے بھی کر لی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ یزید نے نا پھر اس چیز کو نا کنٹرول کرنے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا کہ مدینہ والوں کو نا تھوڑا سا سبق سکھائے کہ انہوں نے ہماری بیعت کیوں توڑی ہے نا جی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ مدینہ پہ حملہ ہو گیا تھا، اور 3 دن تک نا 3 دن تک شامی فوج نے نا مدینہ کو لوٹا تھا جی جی 3 دن تک شامی فوج، اس شامی فوج میں نا زیادہ لوگ عیسائی تھے تاکہ ان کا مذہبی جو ہے نا وہ پریشر نہ پڑے کہ جناب ہم اپنوں لوگوں کو مار رہے ہیں نا جی، کیونکہ مسلمانوں آ جائیں یزید جو ہے نا، یزید بن معاویہ جو ہے نا، اس نے کیا کیا تھا، مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا کہ وہ کیا کرے جی، وہ چڑھائی کر دے مدینہ کو کہ مکہ مدینہ دونوں، نہیں مدینہ پہ اٹیک ہوا ہے پہلے۔ تو اب یاد رکھیے گا نا عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی تھی کنہوں نے جی؟ جی میں آپ کو بھائی تو بتا رہا ہوں، میں نے سمپل آپ دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی، کس کی جی؟ یزید کی۔ تو یزید نے غصہ کر کے کس کو بھیجا جی؟ مسلم بن عقبہ کو بھیجا کہ جناب آپ لشکر لے جاؤ اور مدینہ والوں کو سبق سکھاؤ۔ انہوں نے 3 دن تک یہاں پہ لوٹ مار مدینہ، سمجھا گئی تھی۔ اب جب لوٹ مار ہوئی ہے تو اس میں نا بڑے بڑے اکابر صحابی بھی شہید ہو گئے۔ اب پتہ ہے فضل بن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے خانہ کا جب سرکار حج پہ گئے تھے تو کنکریاں اٹھا کے دی تھی مزدلفہ سے، فضل بن عباس، اور سرکار کو غسل دینے میں بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک نا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حنزلہ، آپ کو پتہ ہے یہ جو حضرت حنزلہ ہے نا انہیں حسن الملائکہ بولا جاتا ہے۔ عبداللہ بن حنزلہ، حنزلہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، حنزلہ جو ہے نا حضرت حنزلہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ حسن الملائکہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں نا ان کی نا شادی ہوئی تھی، اور شادی کے والے سہاگ رات کے بعد ہی نا صبح اعلان ہو گیا کہ جنگ پہ جانا ہے، تو یہ بغیر غسل کیے جو ہے نا یہ جنگ پہ چلے گئے تھے، پھر جنگ میں شہید ہو گئے، سمجھا گئی تھی۔ تو ان کو پھر جو ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تو باقی لوگوں کو جب اٹھا رہے تھے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس میں سے نا پانی بہ رہا تھا، تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا نا جی، جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں شہید کو دفن کر دیا جاتا ہے، سمجھا گی نا جی؟ کوئی بھی شہید ہے نا، آج بھی اگر کوئی پولیس والا بھی یا فوجی شہید ہوتا ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ اسی حالت میں ہی، کیونکہ وہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں مطلب ہے نا کہ وہ دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جنہوں نے میری ذات پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، سمجھا گیا؟ تو اس حساب سے غسل الملائکہ کا جو ہے نا خطاب سرکار نے دیا تھا حضرت حنزلہ کو، تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حنزلہ، یہ بھی جی ان کو بھی شہید کر دیا، سمجھا گئی تھی۔ تو یہ مدینہ میں اٹیک ہوا تھا جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ مسلم بن عقبہ نے اٹیک کیا تھا، اور یہ یزید نے بھیجی تھی آرمی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید بڑا پریشان تھا، یزید نے بڑی مسئلہ ہو گیا تھا، وہ رو پڑا تھا حضرت امام حسین کو دیکھ کے، ہاں تو یہ اب یہ اگلا سٹیپ کس نے کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے نا جی، اگر وہ اتنا ہی اس کو شرمندگی تھی تو اس نے اگلا سٹیپ پہ پھر مدینہ پہ اٹیک کر دیا نا جی۔ جی جی غسل الملائکہ حضرت حنزلہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حنزلہ، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی آپ یاد رکھیے گا کہ شہر کو 3 دن تک لوٹا گیا جی، اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا اعلان ہو گیا جی، اور اہل مکہ نے ان کو سپورٹ کر دیا جی، اہل مکہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا جی۔
اور اب یاد رکھیے گا کہ یہ تو تھا مکہ اور مدینہ کی حالت، کوفہ میں کیا سچویشن تھی۔ اب یاد رکھیے گا کوفہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین جو ہے نا ان کو کیا کر دیا گیا جی، شہید کر دیا گیا۔ اب خود دیکھیے گا کوفہ جو ہے یہ تھوڑے فاصلے پہ ہے کربلا سے، کوفہ کیا ہے جی کہ تھوڑے فاصلے پہ ہے، کوفہ کربلا اوپر ہے اور کوفہ نیچے ہے، کل بھی آپ کو بتایا تھا، ایسے ہی ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا جب یہ خبر پہنچی تھی نا کوفہ کربلا سے کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، تو جو لوگ پہلے یزید کی بیعت کر چکے تھے، جو ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ان میں کچھ لوگوں کو احساس پیدا ہوا کہ ہم نے ظلم کیا نا۔ اصل میرے بھائی یہ ظالم لوگ جو تھے نا کوفی تھے، اصل میں قاتلین حسین کوفی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھتے ہو، 90,000 جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہو، یہ کر مندے بیعت رسول۔ مطلب مقصد کہنے کا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر دین جو ہے نا وہ علم میں ہوتا تو اتنے بڑے بڑے عالم تھے تو اس وقت حضرت امام حسین کے سامنے وہ لڑتے رہے سپورٹ میں۔ تو یہ کیا ہوا ان کوفیوں نے نا کچھ لوگ ان میں سے نا انہوں نے بہت شرمندگی تھی کہ ہماری وجہ سے حضرت امام حسین شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے سروں میں مٹی ڈالنی شروع کر دی، سمجھ آ گئی تھی؟ انہوں نے جب اپنے سر پہ مطلب ہے نا مٹی ڈالی اور اپنے آپ ماتم سٹارٹ کر دیا کہ جناب ہم ہی ظالم ہیں، ہماری وجہ سے کیا ہو گیا جی کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ قوم پیدا ہوئی ہے، انہیں بولتے ہیں توابین، توبہ کرنے والے، توابین، سمجھ آ گئی جی؟ انہیں توابین بولا جاتا ہے۔ یہ کوفہ کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی تو ہو گئی لیکن ہم بدلہ لیں گے کس کا جی، حضرت امام حسین کی شہادت کا۔ میرے بھائی ماتم اوریجنل، اب تو آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک ریلیجیس میٹر ہے، جو ایک جرنل انالیسز ہے نا اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ ماتم جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ کہ یار حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور ہر مسلمان جو بھی مسلمان ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ دکھ والی گھڑی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب خوشی والی ہے، کیونکہ بہت بڑا یہ سانحہ تھا، اہل بیت نواسہ رسول شہید ہو گئے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یار اس سے نا سبق سیکھنے والا کوئی نہیں، سیکھ نہیں رہا، بس ہم ماتم کر کے 10 دن اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو اس چیز سے سیکھنے والی چیز ہے نا وہ کسی نے بھی کبھی نہیں سیکھی، کیونکہ حق اور باطل کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ سیکھنے والا ہے، دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اب خود دیکھیں نا اہل بیت کے جتنے لوگ بچ گئے تھے، نو ڈاؤٹ میں دکھ تھا، لیکن کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امام زین العابدین جو ہے انہوں نے ماتم کیا ہو۔ نو ڈاؤٹ وہ روتے تھے، کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں کی طرح نشان پڑ گئے تھے، دکھ تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو کوئی بندہ جو ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیٹنا نہیں ہے، رونے کا نہیں منع کرتے لیکن پیٹنے کا منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ نا لاش کے اوپر جو ہے وہ بخار پڑتا ہے، تو منع ہے، ویسے منع ہے، اسلامی طریقہ منع ہے۔ وہ گاؤں والے جو ہیں وہ آپ کو بتا نہیں تو ہم نے بتایا نہیں تھا کہ رسمیں جو ہے نا کچھ مہینوں میں کبھی کبھی اسلامی اصولوں سے اوپر چلی جاتی ہیں۔ اس کا وجہ پتہ کیا تھی میرے بھائی، کچھ لوگ تو آپ دیکھیں نا کہ کچھ عورتوں کو گاؤں میں عادت ہوتی ہے بہن کرنے کی، اور وہ ان کا اپنا نہ بھی مرے نا وہ کسی کے گھر جا کے وہ جناب اس طرح ہوتا ہے کہ جن کا ذاتی مر گیا نا جی۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام بین کرنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، ٹھیک ہے نا، اس پہ منع کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے کو سمپل سا کیا بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اے اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو نے دیا تھا تو نے واپس لے لیا، سمجھ آ گئی نا کیوں بولتے ہیں؟ اب یہ کیوں کہا گیا ہے تاکہ آپ کو صبر آ جائے کہ یہ اللہ نے لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لیا اور ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ اب دیکھو نا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تو نے دیا تھا
اور تو نے واپس لے لی، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو جو بھی کرتا ہے تو بہتر کرتا ہے، سمجھا کہ نا؟ تو اس پہ رونے پیٹنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، الٹا کیا ہوتا ہے، اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو ماتم سٹارٹ ہوا ہے، یہ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، یہ کوفہ سے سٹارٹ ہوا، اور کوفہ میں وہ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کو شرمندگی تھی کہ ہم نے حضرت امام حسین کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسین شہید کیسے ہوئے؟ ان کوفیوں کی وجہ سے ہوئے نا، نہ یہ کوفی بلاتے، نہ حضرت امام حسین کوفہ آتے، نہ یہ واقعہ کربلا ہوتا، بلایا انہوں نے، بلا کے ساتھ چھوڑ دیا، سمجھا کہ نہیں؟ اس وجہ سے آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بنا ہے۔ لیکن جہاں سے قوم پیدا ہوئی اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ توابین، توبہ کرنے۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ دیکھو نا کہ ان کو پھر بھی احساس تو ہوا نا جی کہ جناب ہم نے یہ غلط کیا، زیادتی کی، اور یہاں سے کہ لوگ جو ہے وہ قوم پیدا ہوئی توابین، انہوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے، کس کا جی؟ حضرت امام حسین کا۔ تو ان کو لیڈ کیا پھر ایک طائف کے بندے ہیں مختار ثقفی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مختار ثقفی نے ان کو لیڈ کیا۔ نہیں میرے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، انسان ہے نا جی، آپ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہر انسان کو کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے، جب تک اسے اسرائیل نظر نہ آ جائے اس سے پہلے توبہ کر سکتا ہے، ایسا ہے نا جی؟ تو مقصد یہ کہہ دینا کہ نہیں اب اس کی توبہ ہوگی نہیں قبول، یہ غلط ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی تیرے موت کا ٹائم آنے سے پہلے نا تو جب بھی توبہ کر لے گا میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر سکتا ہوں، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو ہم کہیں گے نہیں جی انہوں نے اب جو توبہ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے جی، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ اگر انہیں احساس ہو گیا کہ یار ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں مطلب ہے اب بھی قاتلین حسین جو ہے نا ان کا مطلب ان سے بدلہ لینا ہے، تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، غلط چیز تو نہیں ہے، کیونکہ احساس کسی وقت بھی احساس دلوانے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے نا جی۔ اچھا جی، توابین کو لیڈ کیا ہے کس نے جی؟ مختار نے۔ آپ کو پتہ ہے مختار جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے ابو عبیدہ ثقفی جو پہلے سپہ سالار ایران میں بنے تھے، جنگ جسر میں آپ کو پتہ ہے شہادت ہوئی تھی، ان کے بیٹے ہیں، ان کا تعلق طائف سے ہے، سمجھ آ گئی جی؟ ابو عبیدہ ثقفی ہے جی، پل والے بیٹل آف برج میں نا آپ کو پتہ ہے وہ ہاتھی نے کچل دیا تھا، ابو عبیدہ ثقفی کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا، تو مقصد کہنے ہیں ان کے بیٹے ہیں جی مختار ثقفی۔ یہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا نام ہے مختار کا، کیونکہ مختار جو ہے نا جی یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اوپر کوئی 55 گھنٹوں کی مووی ہے مختار نام، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ سیریز ہے نا وہی، پر جیسے یہ ارطغرل غازی والا ڈرامہ ہے نا اس طرح۔ تو اب یاد رکھیے گا مختار لیڈ کرتا ہے توابین کو جی۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ادھر مختار ہو گیا، مکہ مدینہ میں کون ہے جی؟ عبداللہ بن زبیر، اور باقی یزید ہے جی، لیکن یزید لمبا عرصہ زندہ نہیں رہا جی۔ آپ کو پتہ ہے یزید بن معاویہ یہ نا 680 سے لے کے 683 تک زندہ رہتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اب ہوا کیا تھا کہ یزید نے نا عبداللہ بن زبیر کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے نا جی مکہ پہ بھی اٹیک کروایا تھا، عبداللہ بن زبیر کے اوپر کہاں پہ کروایا جی؟ مکہ پہ۔ لیکن نا ابھی یزید کی آرمی مکہ پہنچی تھی اور عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے اندر جناب انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا جی، خانہ کعبہ کے ایریا میں چلے گئے کہ عبداللہ بن زبیر۔ اب ہوتا کیا ہے، اب سمجھ لیں مکہ کا گھیراؤ ہو چکا ہے، اٹیک بھی ہوا تھوڑا بہت، ابھی مطلب چلے ہی تھا، پیچھے سے خبر آ گئی کہ یزید مر گیا ہے 683۔ اب جو آپ نے یاد رکھیے گا کہ ایک بندے کا نام ہے حسین بن نمیر، یہ جو ہے نا یہ بندہ سپہ سالار تھا یزید کی آرمی سے، یہ مکہ آرمی لے کے آیا ہوا تھا، نمیر جس نے تیر مارا تھا حضرت امام حسین کو حلق میں لگا تھا،
یہ وہی بندہ ہے حسین بن نمیر جو یہ سواد سے ہے. جی سوات سے. سمجھ آ گئی جی. اب کیا ہوتا ہے جو مکہ پہ اٹیک ہوا پیچھے سے خبر آ گئی یزید مر گیا, جو ساری فوج تھی نا وہ ڈر گئی. انہوں نے کہا یزید مرے ہی اس وجہ سے جو ہم نے مکہ پہ اٹیک کیا نا جی, تو ہم نے اب کوئی نہیں لڑنا نا جی. وہ یہ ان کا سپہ سالار بتاتا رہا کہ یار مکہ یہاں پہ ہے, دمشق کتنی دور ہے, تو 1 مہینہ لگ جاتا ہے خبر وہاں سے یہاں پہنچنے. تو مطلب یزید 1 مہینہ پہلے مرا ہے, ہم نے تو بعد میں محاصرہ کیا ہے, تو لہذا اس وجہ سے نہیں مرا. لیکن انہوں نے کہا جی جس وجہ سے بھی مرا ہے نا ہم نے اب کوئی نہیں لڑنا نا. تو حسین بن نمیر بھی جو ہے نا وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ مطلب عبداللہ بن زبیر سے کہ جناب آپ میرے ساتھ چلیں دمشق, تو میں وہاں پہ جا کے آپ کی حکومت کا اعلان کرواؤں گا. ادھر جو مدینہ میں مروان بن الحکم تھا نا جی, جو گورنر تھا یہاں پہ, ایک دفعہ تو ان کو نکالا گیا, لیکن جب آپ پتہ ہے مسلم بن عقبہ آ گیا تھا, اس نے مدینہ والوں کو مارا, تو دوبارہ یہ بندہ یہاں پہ مروان بن الحکم, اس نے بھی عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں اور آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں. حالات اتنے خراب ہو گئے نا یزید کے مرنے کے بعد, ڈر گئی ساری دنیا کہ جناب یہ ہو کیا گیا نا جی. عبداللہ بن زبیر نے یہاں پہ بڑی سرین غلطی کی. وہ یہ غلطی تھی کہ انہوں نے نہ کہا کہ ہم نہ قاتلین حسین کے ساتھ سلام دعا نہیں کریں, ہاتھ نہیں ملائیں. تو مدینہ سے نکال دیا مروان کو. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان وہ بیمار تھا جی, بیماری کی حالت میں ہی جناب ان کو مدینہ سے نکال دیا. حسین بن نمیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر اس وجہ سے نہیں گئے کہ کہیں ایسے ہی نہ ہو جیسا حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا کہ لے جا کے تو شہید کروا دیا جائے. سمجھا گی نا جی, یہ سچویشن تھی. لیکن بعد میں عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا کہ میں نے تو بڑی غلطی کر دی, اگر تو میں مروان کو ادھر بیعت کر لیتا, پکڑ لیتا, سسٹم کر لیتا تو سسٹم بدل جانا تھا. بعد میں کوشش کی لیکن وہ بے سود تھا, مروان نکل چکا تھا, حسین بن نمیر بھی چلا گیا تھا, تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوا نا جی. میرے بھائی میں نے کہا ہے کہ مروان گورنر تھا مدینہ کا, اس نے عبداللہ بن زبیر کو آفر کی تھی کہ میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں, ڈر گئے تھے نا جی, اور آپ کی حکومت کا اعلان بھی کر دیں گے ادھر جا کے. لیکن عبداللہ بن زبیر اس وقت جوش میں تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. سمجھا گی نا. تو اس طرح پھر جو ہے وہ سلسلہ ڈسٹرب ہو گیا نا جی. لیکن اب یاد رکھیے گا کہ اب کیا ہوتا ہے, یزید بن معاویہ جو ہے نا جی, یزید بن معاویہ کا بیٹا ہے معاویہ بن یزید, معاویہ بن یزید ہے جی معاویہ 2 بھی بولتے ہیں, اصل نام تو معاویہ بن یزید ہے. یہ پھر رولر بنا تھا یزید کے بعد. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 ماہ تک ہی رولر رہا جی. 3 ماہ بعد کیا ہو گیا جی کہ معاویہ جو ہے اس نے ریزائن کر دیا تھا. اس نے کہا کہ مجھے اس تخت سے نہ حسین کے خون کی نہ بو آتی ہے. ہاں, پھر کہا کہ میں نہ, یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے مطلب ہے کہ حضرت عمر کو سلیکٹ کر لیا تھا, تو اس طرح کا بندہ مجھے نظر کو نہیں آتا. لہذا آپ یہ کریں کہ جس کو مرضی ہے آپ کیا کر لیں, حکمران بنا لیں, میں نے کو نہیں بننا نا جی. سمجھ آ گئی جی. تو اب یاد رکھے گا کہ اس سچویشن میں پھر کس کو حکمران بنوایا گیا جی, مروان بن الحکم, مروان بن الحکم. جی مطلب وہ کہتا تھا کہ حضرت امام حسین کو نا مطلب شہادت جو آپ نے کی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے خون کے اوپر ہی تخت آپ نے نا قائم کیا ہے, تو لہذا میں نے اس تخت پہ بیٹھ نہیں.
کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا. ظاہر بات ہے. جی جی یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی آگے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ حرب اور مطلب ابو العاص امیہ کے دو بیٹے ہیں نا جی, حرب اور ابو العاص. ابو العاص کے بیٹے کا نام حکم ہے اور حکم کے بیٹے کا نام مروان ہے. حکم کے بھائی خان تھے جو حضرت عثمان کے. جی جی سمجھ آ گئی جی. تو یہ آپ نے یاد رکھے گا یہ مروان ہی وہ بندہ ہے جس نے حضرت عثمان غنی جو ہے نا ان کی شہادت میں بھی رول پلے کیا تھا. اس نے وہ خط لکھا تھا مصر کے گورنر کو, تو جس کے بعد وہ سارا ایشو ہو گیا. تو آپ یاد رکھیں کہ یہ مروان رولر بنتا ہے. سمجھ آ گئی جی. تو مروان کب تک رولر آتا ہے جی؟ 683 سے لے کے 685 تک یہ رولر رہتا ہے. لیکن یہ اتنا مطلب اس وقت دور اتنا زیادہ نہیں تھا جی. مطلب ہے کہ حکومت ڈسٹرب ہی تھی. ادھر مختار جو ہے وہ مار رہا تھا کس کو جی؟ آپ کو پتا ہے مختار نے جتنے بھی لوگ تھے نا جی اس کے اہل بیت کو جنہوں نے شہید کیا حضرت امام حسین کو, ان کو اس نے مارا تھا. اس نے کس کس کو مارا جی؟ اس نے مارا تھا عمرو بن سعد کو, اس نے مارا تھا ارملہ کو جس نے آپ کو پتا ہے حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا تھا. اس نے مارا تھا سنان بن انس کو. ارملہ سین بن نمایا نہیں ارملہ سمپل اس کا نام ارملہ ہی تھا. اچھا اس نے علی اصغر کے جس نے مارا جی حضرت علی اصغر آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی اصغر کے گلے پہ تھا 3 وہ تھا لوکوں والا نا, وہ تیر چلایا. سنان بن انس کو مارا جس نے حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا. ایک کھولی تھا جی جو آپ کا سر جو ہے نا وہ کوفہ لے کے آیا تھا جی, اس کو مارا. شمر کو مارا. عبید اللہ ابن زیاد کو مارا. جی جی کھولی عبید اللہ ابن زیاد اس کو بھی مارا جی. یعنی جو بندے مطلب انوالو تھے نا وہ سارے مار دیے مختار. سمجھ آ گئی جی. تو مختار ادھر سے وہ کام کر رہا تھا. مختار نے عراق سے حکومت ختم کر دی تھی بنو امیہ کی نا جی. مطلب کوفہ پہ بھی آگے مطلب ہے کہ بصرہ موصل ٹھیک ہے نا یہ علاقے مطلب اپنے انڈر لے لیے تھے. یہ شمر جی جی مختار نے مروائے تھے نا جی. جب آپ دیکھیں نا کوفہ میں اس کی گورنمنٹ آ گئی تھی تو باقاعدہ گورنمنٹ بن گئی تھی نا, کوئی یہ گریلا وار نہیں تھی, باقاعدہ گورنمنٹ بن گئی تھی. کوفہ کی حد تک عراق کے کافی سارے علاقے جو تھے وہ مختار کے اندر آ گئے. اب مختار کی اور عبداللہ بن زبیر کی بھی ٹسل ہو گئی تھی آپس میں. سمجھ آ گئی تھی. تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے نا جی انہوں نے مطلب ہے کہ پھر اس کی مختار کو نا شہید کرنے میں یعنی کہ مارنے میں کس کا رول ہے جی؟ میرے بھائی لیٹ آتے ہیں. تو اب یاد رکھیے گا کہ مختار اور عبداللہ بن زبیر ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں مصعب بن زبیر. انہوں نے مطلب ہے کہ مختار کی گورنمنٹ ختم کر دی. سمجھ آ گئی جی. مصعب بن زبیر جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں کون جی؟ مصعب بن زبیر. انہوں نے بیسیکلی جو ہے کہ مختار کی گورنمنٹ ختم کی ہے اور یہاں پہ کوفہ کے اندر ہی, کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے حضرت امام حسین جو ہے کہ وہ شہید ہوئے کربلا میں, پھر مختار یہاں پہ رولر بنا. مختار شہید ہوا ادھر ہی کوفہ میں. کوفہ والوں نے نا مختار کا ساتھ بھی چھوڑ دیا. سمجھا گئی جی. یہ کوفہ والے بڑے عجیب لوگ تھے. انہوں نے پہلے حضرت علی کو شہید کیا نا جی, لیکن آپ دیکھیں نا کہ پہلے انہوں نے کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑا اور کس کو بادشاہ بنوایا جی؟ یزید کو. یزید کا چھوڑا ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ یاد رکھیے گا یزید کا چھوڑا اور اس کے بعد مختار کو پکڑا. مختار جب تخت پہ بیٹھا تھا نا تو اس نے چن چن کے مارا جناب یزیدیوں کو.
لیکن پھر انہوں نے مختار کا ساتھ چھوڑ دیا اور کس کا ساتھ پکڑا جی؟ مصعب بن زبیر کا. مصعب بن زبیر جب مطلب آیا نا جی تو مطلب ہے کہ اسی پیلس میں مختار کا سر مطلب لایا گیا تھا. تو ادھر ایک بندہ مسکرایا, یہ ہنسانا کہ اب مطلب اقتدار ہے, تو بندہ مسکرایا, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہاں پہ نا حضرت امام حسین کا سر اسی طرح لایا گیا تھا لیکن وہ نہیں رہا, ٹھیک ہے نا جی, اور رہنا تم نے بھی نہیں ہے, سر اب پتہ نہیں اگلا جو ہے وہ کٹے گا, کہے گا کہ اس کرسی بیٹھنے والے کا سر کٹنا ضرور ہے, پتہ نہیں کاٹنے والا کون ہوگا. آپ پتہ ہے کہ یہ 690 میں نا حجاج بن یوسف نے پھر جو ہے نا جی, حجاج بن یوسف جو ہے اس نے مطلب ہے کہ یہاں پہ مصعب بن زبیر کو شکست دے دی تھی, اور مصعب بن زبیر جو ہے نا یہاں پہ مطلب ہے کہ یہ بھی ان کا سر اسی طرح قلم کیا گیا جی. جی میرے بھائی وہی نا کہ درباریوں میں نا جب یہ مطلب ہوا نا کہ مطلب ہے کہ مصعب بن زبیر بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوش تھا اسی طرح, اور سر جو ہے وہ مختار کا سر کاٹ کے لایا گیا تھا نا جی. تو انہوں نے کہا جی پہلے بھی سر کٹ کے آئے ہیں یہاں پہ, اور جو بندہ یہاں بیٹھتا ہے اس کا سر کٹ جاتا ہے, اب اگلا سر پتہ نہیں کٹنا تو لازمی ہے, کاٹنا کس نے ہے نا جی. تو پھر وہ مطلب بعد میں بنو امیہ نے مصعب بن زبیر کا سر کاٹ دیا اور اسی طرح سجایا گیا جی سسٹم. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کوفہ کی روایت رہی ہے. کوفہ میں مطلب آپ دیکھیں نا کہ حضرت امام حسین کا ساتھ اسی طرح جشن منایا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے, پھر مختار نے سر کاٹ کے لائے, مختار کا سر کٹا تو مصعب بن زبیر نے جشن منایا. اب مصعب بن زبیر جو ہے اس کا سر مطلب کٹا تو باقی والوں نے جشن منایا. تمہارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا جی, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو آتا ہے نا وہ جشن مناتا ہے کہ انقلاب آ گیا, اور کچھ عرصے بعد اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی انقلاب آ گیا. اب دیکھیں نا مشرف نے نواز شریف کو ٹایا, کہا انقلاب آ گیا, اور مشرف کو پی پی والوں نے ٹایا, کہا انقلاب آ گیا جی. پھر جناب نواز شریف, اور پھر اب جناب عمران خان کو ٹایا پھر انقلاب آ گیا, سمجھ آ گئی نا جی. اور اب چند مہینوں بعد پھر انقلاب آ جانا ہے, سمجھ آ گئی. ہمارے ملک میں بھی یہی چکر چل رہا ہے کہ انقلاب ہی چل رہا ہے, سر کٹ رہے ہیں, کاٹنے والے بھی ہیں, کٹوانے والے بھی ہیں, سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے, چھٹیاں بھی منائی جا رہی ہیں. تو یہی چکر کوفہ والوں کا تھا کہ کوفہ میں بھی آپ یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ کوفی لا یوفی, کوفی کبھی وفا نہیں کرتا. تو اب یاد رکھیے گا جی کہ حضرت جو ہے نا عبداللہ بن زبیر کے جو بھائی ہیں نا ان کو 690 میں جو ہے مصعب بن زبیر جو ہے نا جی ان سے کوفہ بھی چھین لیا گیا. تو حالات حضرت زبیر جو ہے نا ان کے خراب ہو گئے. لیکن آپ نے یاد رکھیں کہ اب رولر کون تھا بنو امیہ کا, آپ نے یہ رکھیے گا کہ مروان تو 683 سے 85 تک تھا نا جی, 685 سے لے کے 705 تک جو ہے یہ رولر ہے عبد الملک بن مروان. اس کو بولتے ہیں ریئل فاؤنڈر, آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو بولتے ہیں ریئل فاؤنڈر آف امیہ. یہ امیاد کا نا ریئل فاؤنڈر مانا جاتا ہے بنو امیہ کا. کیوں ریئل فاؤنڈر؟ حالانکہ فاؤنڈر تو حضرت امیر معاویہ ہے نا جی, لیکن میرے بھائی آپ نے یاد رکھیے گا کہ ان کو ریئل فاؤنڈر اس وجہ سے بولتے ہیں کہ جب آپ خود دیکھیں کہ جب عبد الملک بن مروان آیا تھا اس وقت عبداللہ بن زبیر جو ہے نا وہ پاورفل پرسنالٹی تھی, کافی ایریا عراق تک, کوفہ, بصرہ, موصل, مکہ, مدینہ, یہ سارے ایریا کس کے پاس تھے جی؟ عبداللہ بن زبیر کے پاس تھے. اور دوسری طرف عبد الملک بن مروان کو نا خطرہ تھا روم سے, رومن امپائر جو ہے نا یعنی عیسائی جو تھے وہ بھی ادھر مطلب ہے نا افریقہ کے ایریاز پہ اٹیک کر رہے تھے. ان حالات میں یہ آیا تھا, کمزور گورنمنٹ تھی, نفرت کرتے تھے لوگ بنو امیہ سے اہل بیت کی وجہ سے. لیکن یہ جب آیا تو اس نے کیا کر دیا جی, 690 میں پہلے مصعب بن زبیر جاتا رہا,
پھر 692 میں اس نے اٹیک کیا تھا. آپ یاد رکھیے گا 692 سے لے کے 694 تک پہلا گورنر اس نے بھیجا تھا حجاز میں حجاج بن یوسف. حجاج بن 94 تک. حجاج بن یوسف آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ طائف سے. آپ نے ذہن میں رکھیے گا جی حجاج بن یوسف کا تعلق بھی کس علاقے سے ہے جی؟ طائف سے ہے. مختار صفی کا بدلا کیا ہوگا ہیں؟ وہ بھی تو طائف سے مختار نہیں مختار کا کوئی مذہبی اٹیچمنٹ تو تھی نہیں نا. مطلب ہے کہ حجاج بن یوسف آپ کو پتہ ہے یہ طائف سے تعلق ہے. محمد بن قاسم اس کا بھتیجا بھی ہے اور داماد بھی ہے. محمد بن قاسم. حجاج بن یوسف جو تھا یہ کوفہ میں تھا اور یہ ایز اے اسکول ٹیچر کام کر رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ مطلب ہے بڑا اور اس کی نظر میں عبداللہ بن عبد الملک بن مروان کی نظر میں آیا. اس نے اس کو بڑھا کے جناب کیا کر دیا جی اس کو سپہ سالار بنایا. پھر اس کو گورنر بنا دیا. کہاں پہ جی؟ اپنا پہلے اس کو بنایا ہے مدینہ حجاز کا. اس دور میں کیسے گورنر بنتے تھے؟ آج تو آپ دیکھیں نا کہ آلریڈی ہر چیز سیٹ ہوتی ہے صرف جا کے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کہتا تھا فلاں علاقہ ہے وہ تم نے فتح کرنا ہے. فتح کر کے پھر تم گورنر ہو. ہاں سمجھ آگے ایسے نہیں کرتے. کوفہ میں ٹیچر تھا. کوفہ میں ایز اے ٹیچر کام کرتا رہا. پھر بڑھتا بڑھتا مطلب فوج میں آیا اور پھر گورنر. اب مدینہ میں حجاز میں کس کی گورنمنٹ تھی جی؟ عبداللہ بن زبیر کی. تو حجاج بن یوسف کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے حجاز کو فتح کر لو اور گورنر کہاں وہاں کے تم ہو جی. اب آپ پتہ ہے حجاج بن یوسف جب آیا تو عبداللہ بن زبیر جو ہے نا ہوا یہ تھا کہ پورے مکے کا اس انداز میں محاصرہ کر لیا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جا رہی تھی. تو لوگ آہستہ آہستہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ گئے. حالات سخت ہو گئے نا جی. تو کچھ کو لالچ دیا کچھ کو سختی کی. تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ باہر کس کے ساتھ جا کے مل گئے جی؟ حجاج کے ساتھ. حجاج جو ہے نا اس نے اتنی زیادہ بمبارمنٹ کی مدینہ اپنا مکہ کے اوپر کہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے نا جی نہیں مکہ کا کیپٹل تو مکہ تھا نا جی. تو خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گر گئی تھی. سمجھ آ گئی جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ حجاج بن یوسف نے جب یہ حالات کیے تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو لگا یہ عبد الملک بن مروان تو میرے بھائی بنو امیہ سیریا عراق سارا علاقہ اب اس کے پاس تھا نا جی. اب جو افریقہ بڑا رولر تو عبد الملک بن مروان ہی تھا نا جی. عبداللہ بن زبیر کا پہلے ایریا تھوڑا زیادہ ہوا جب مصعب بن زبیر آپ کو ہوتا ہے کہ 690 میں ان سے مطلب کوفہ اور بصرہ اور موصل ہر چیز چھن گئی. تو پھر وہ عراق سارا جاتا رہا. پھر آپ حجاز میں ہی آ گئے تھے سارے. سمجھ آ گئی نا جی. تو اور دوسرا عبد الملک بن مروان بڑا تیز بندہ تھا. اس نے وہی پالیسیاں کی جو مطلب ہے کہ لوگوں کو خریدنے والی نا. محمد بن قاسم یہ بھی طائف سے جی بھتیجا نہیں ہے حجاج بن یوسف کا. آپ کو پتہ ہے نا یہ نام اس وجہ سے بتا رہا ہوں جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوی کو سفر کیا تھا طائف کا. تو طائف والوں نے آپ کو پتہ ہے پتھر مارے تھے. تو فرشتہ آ گیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے میں طائف کی وادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں نا جی. تو سرکار نے فرمایا کہ میں نہ رحمت بن کے آیا ہوں میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ کیا ہو جائے جی مسلمان ہو گئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ مختار سقفی کے والد ابو بیدہ سقفی ہیں. مختار ہے حجاج بن یوسف ہے مغیرہ بن شیبہ ہے محمد بن قاسم ہے. تو یہ لوگ پھر یہیں سے مسلمان ہوئے جی. سمجھا نہیں. سرکار کی دعا دی کہ یہ علاقہ جو ہے کہ وقت کے ساتھ کیا ہو جائے گا جی مسلمان ہو جائے گا جی. تو اب یاد رکھیے گا جی حجاج بن یوسف کا جب لوگوں نے سپورٹ کیا اور عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا. عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے حضرت اسماء. ٹھیک ہے نا جی. یہ حضرت اسماء جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھیے گا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی جی. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت اسماء
یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سسٹر ہے جی. یہ زبیر بن عوام سے شادی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے حضرت اسماء کی شادی کس سے ہوئی تھی جی؟ زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام. حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام. سمجھا گئے جی؟ تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں نا کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا. جب مطلب ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے گئے نا تو کوئی کسی گھر میں بھی بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا. تو انہوں یہودیوں نے کہا جی ہم نے جادو کر دیا ہے, اب کسی گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہو. مسلمان بڑے پریشان تھے کہ یار واقعی کوئی سسٹم انہوں نے نہ کر دیا ہو. لیکن پھر حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہو تو بہت زیادہ خوشی منائی گئی پورے مدینہ میں کہ چلو یہ جادو والا تو مسئلہ ختم ہوا نا جی. نا جی. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. ماں کہتی ہے کہ اگر تو تیری لڑائی حق کے لیے تھی تو پھر تو جتنا تم آگے آ گئے ہو نا سرنڈر اب کرنا بنتا نہیں. یہی بات ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے, سارا کچھ ہو گیا. اگر تو اقتدار کے لیے تھی تو پھر تو اور بات ہے. انہوں نے کہا جی لڑائی تو حق کے لیے ہی تھی. انہوں نے کہا کہ پھر سرنڈر نہیں, پھر لڑو. کہتے ہیں جی کہ مجھے نا موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دشمن میری لاش کو خراب نہ کرے. تو حضرت اسماء نے کہا کہ جب بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے نا تو یہ کسائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کھال کیسے اتارے. بکرے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب ان چیزوں سے اب نہیں گھبرانا نا جی. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اٹھے اور جا کے جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے. اور عبداللہ بن زبیر کی جو ڈیڈ باڈی تھی نا ان کو لٹکا دیا گیا. کہتے ہیں 3 دن تک نا یہ لٹکی رہی. تیسرے دن جو ہے نا حضرت اسماء کا گزر ہوا وہاں سے تو آپ نے کہا کہ ابھی تک شاہ سوار جو ہے نا وہ گھوڑے سے اترا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا آپ نے شعر پڑھا تھا کہ دشمنوں نے فوری طور پہ آپ کی لاش کو نیچے اتارا اور پھر تدفین. لیکن وجہ کہنے کی ہے کہ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں آپ ہوتا ہے کہ کوئی ماں جو ہے ہم کوئی کسی کو بلڈ دے کے آ جائے نا جی, گھر پتہ چل جائے تو ماں کہتی ہے چاہے بندے کا وزن 120 کلو ہو, کہتی پہلے تیری صحت بڑی کمزور ہے, ٹھیک ہے جی, تو خون دے کے آیا. تو ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں کہ خود کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب واپس ہٹنے والی بات نہیں ہے, اب لڑنا ہی پڑے گا. سمجھا گی نا جی. کیونکہ آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے نا حضرت صفیہ زبیر بن عوام جو ہے نا وہ چھوٹے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا اب جا رہی تھیں تو انہوں نے اپنا بچہ جو ہے نا جھاڑیوں میں پھینک دیا زبیر بن عوام کو. تو کسی نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ کو یہ اس طرح کیوں کر رہی. انہوں نے کہا کہ میں اس کو نا شیر بنانا چاہتی ہوں. یہ جناب اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس مطلب ہے کہ اس کی ٹریننگ اتنی میں نے سخت کرنی ہے کہ یہ دنیا کے خوف سے بری ہو جائے. ٹینشن ہی نہ. آپ دیکھو نا ہمارے یہاں بچوں کو ڈر کیسے لگتا ہے, ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے. چھوٹے بچوں کہتے ہیں وہ سانپ آ جائے گا, فلاں آ جائے گی, وہ ڈرا ڈرا کے ان کے ذہنوں میں چیزیں. حالانکہ چھوٹے بچے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, اسے پتہ ہی نہیں ڈر ہوتا کیا ہے. یہ ہم سکھاتے ہیں ان کو ڈرنا, ان کو بتا کے کہ یہ کرو گے تو یہ ڈر ایسے ہو جائے گا. تو پھر بندہ وہ ساری زندگی ڈرتا ہی رہتا ہے. ایسا ہے نا جی. اب یہ چینی جو ہے آپ کو پتا ہے چینی بچوں کو کتنی زیادہ, چھوٹے بچوں کو جو ایتھلیٹ بناتے ہیں, جمناسٹک سکھاتے ہیں, کتنی محنت کرواتے ہیں. سمجھا کہ تبھی جا کے وہ دنیا کی جو ورلڈ کی مطلب اولمپکس میں آپ دنیا کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ایسا ہے نا جی. کیونکہ ہم جو ہے وہ بچوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, سنبھال کے, ٹھیک ہے نا جی. ان کو اب غریبوں کے بچوں کو بیماریاں کم لگتی ہیں, امیروں کے بچوں کو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, وہ سنبھال کے, ٹھیک ہے جی. اتنے کپڑے سردیوں میں مطلب انہوں نے پہنائے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے, پھر بھی اس کو لگی ہوتی ہے. لیکن غریبوں کے بچے جو ہے ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں دسمبر کی جناب سردی میں بھی, پھر بھی ان کو مجھ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, وہ حالات سے لڑنا جانتے ہیں, وہ ان کو تگڑا ہو جاتا ہے جسم, امیونٹی سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے. اب دیکھتے نہیں جو بچے زمین میں مٹی میں کھیلتے ہیں ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں. جو زیادہ صفائی پسند چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں, ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے.
جو دوائی آپ ہوتا ہے جو تھوڑی تھوڑی مسئلے پہ دوائی لیتے ہیں نا بندے, ان کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں. جو دوائی کم لیتے ہیں ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جسم خود اندر سے تگڑا ہوتا ہے, اس بیماری کے خلاف خود لڑنا شروع ہوتا ہے. اب یہ نزلہ ہوتا ہے, کچھ لوگ آپ کو ہوتا ہے زکام لگتا رہتا ہے تو جوشاندے اور چیزیں لینا شروع ہوتا ہے, ان کا نزلہ لمبا عرصہ چلتا ہے. جو کچھ بھی نہیں لیتے 2-3 دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امیون سسٹم ہے, اندر کا جو سسٹم ہے نا وہ فوجی کٹھے. یہ ویکسین آپ کرواتے ہو, یہ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ یہ جسٹ ایک کمزور جراثیم ہوتا ہے بیماری کا جو اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جناب باڈی اس کے خلاف لڑے اور امیون سسٹم جو اس کی ٹریننگ ہو جائے, سمجھا کہ تاکہ جب باقاعدہ بیماری آئے گی تو آگے آلریڈی امیون سسٹم جو ہے نا وہ بیٹھا ہوگا, ریڈی بیٹھا ہوگا. سمجھا گے نا جی. یہ بابے آپ کو ہوتا ہے زیادہ بیمار رہتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم اب امیون سسٹم کمزور ہے. وہ کہتے ہیں گولی کھاتے ہیں فرق پڑتا ہے, نہیں کھاتے پھر بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ گولی کیا کرتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ان کو مطلب بیماری کو روکتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے نا جی, لیکن وہ جیسے گولی کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ہیوی ہو جاتی ہے بیماری. لیکن ینگ بندے کو ایک آدھی گولی دیتے ہیں, وہ دوبارہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ جیسے ہی گولی روکتی ہے بیماری کو امیون سسٹم تگڑا ہو جاتا ہے, وہ جناب ایکٹو ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے ایک ہی خوراک لی تھی میں تو ٹھیک ہو گیا جی. وجہ کیا ہے کہ ابھی اندر امیون سسٹم صحیح ہے, ٹھیک ہے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اندر کی جو قوت مدافعت ہے نا وہ کمزور ہوتی جائے گی, تو پھر بیماری کے ساتھ ساتھ ہمیں دوائیاں لے کے چلنا پڑتا ہے. جیسے جیسے زندہ رہنا تو روز کی گولیاں کھانی پڑتی. تو یہی ہے زندگی بھی, یہی ہے. جن لوگوں نے اپنی اولاد کو تگڑا کیا اس کا رزلٹ اور ہے جی. جو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اس کا پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ زمینوں پہ کام کرتے ہیں, سخت زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو مطلب ہے کہ اور یا فوجی کر لیں دھماکوں سے بموں سے انہیں ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ اس کا حصہ رہتے ہیں. ایک کامن مین ہے, سادہ بندہ ہے, وہ کیا ہو جاتا ہے جی, اسے ایسے کوئی فائر کرے گا چاہے ہوائی فائر ہی کرے بندہ ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. ایسے چلتے چلتے ٹائر پھٹ جائے کسی گاڑی کا تو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ایسے دھچکا لگتا ہے, پتہ نہیں ہوا کیا ہے, دھماکہ تو نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. اچھا جی آپ یاد رکھیے گا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو اس طرح مطلب ہے اوور آل اب پوری مسلم ورلڈ پہ کون رولر ہے جی؟ عبد الملک بن مروان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, عبد الملک بن مروان رولر ہے. اور یہ 685 سے لے کے 705 تک رولر رہا ہے. 685 سے 705 تک. اور اس کو ریئل فاؤنڈر اس وجہ سے بولتے ہیں, ایک تو اس نے سارے دشمن اندر جو تھے وہ بھی ختم کر دیے جی. جیسے ہی عبداللہ اتنا سیانا تھا نا جی کہ یہ ٹیکس پے کرتا تھا رومن امپائر کو, خراج دیتا تھا, ٹیکس دیتا تھا پر ویک کے حساب سے نا کوئی 1000 دینار, ہر ہفتے کا 1000 دینار دیتا تھا. اور ان کو کہتا تھا کہ آپ کی مہربانی میرے ملک پہ حملہ نہ کرے. سمجھا جی, کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر میں رومن کے ساتھ لڑ پڑا ادھر سے عبداللہ بن زبیر ایکٹیو ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ پہلے عبداللہ بن زبیر کا کوئی سسٹم کر لوں پھر میں دیکھوں گا. تو اب ہوتا ہے جیسے ہی عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو گئی تو اس نے ہٹ کے پھر مارنا شروع کیا کہ ان کو رومن نے کہا سارے پیسے واپس کرو. سمجھا گی, یہ ایک ویژنری لیڈر کی سوچ ہوتی ہے. جب تک ملک آپ کا انٹرنل سیکیور نہیں ہے نا ایکسٹرنل آپ نہیں لڑ سکتے. ہمارا ملک آپ کے سامنے نہیں ہے, کئی مسائل ہیں اندر, اگر اپنے ملک میں اندر یونٹی ہوگی تو باہر آپ اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہو. تو یہ عبد الملک بن مروان نے یہ بھی کام کیا. پھر اس نے نا عربی زبان جو تھی نا اس کو اس نے دفتری زبان بنا دی. اس نے کہا آج کے بعد پورے ملک میں جہاں پہ بھی کوئی ہوگا نا سسٹم, جہاں پہ بھی مطلب ہے کہ کوئی بھی خط و کتابت ہوگی وہ عربی میں ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا نا ایران والے علاقے میں فارسی میں ہوتی تھی, ترکی والے میں ٹرکش میں ہوتی تھی, عربی علاقوں میں عربی میں ہوتی تھی, افریقہ کے علاقوں میں افریقی لینگویج ہوتی تھی. لیکن اس نے کہا کہ اب ایک زبان ہوگی اور وہ عربی ہوگی. سمجھا گئی جی. اس نے نا دوبارہ اسلامی جو ہے نا وہ سکہ انٹروڈیوس کروایا تھا.
کیونکہ اسلامی سکہ نہیں تھا، کرنسی نہیں تھی. یہ درہم اور دینار جو اسلامی ہے نا جی، یہ اس نے انٹروڈیوس کروایا. پہلے ہمارے ہاں وہ پرانے عیسائی دور کے چلتے تھے. درہم دینار جو ہے یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ اس نے بنوائے دی. پھر قرآن جو ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کے اوپر اعراب تو لگوایا ہے کس نے جی؟ حجاج بن یوسف نے. لیکن آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا جی، یہ دور جو ہے وہ عبد الملک بن مروان کا تھا. نہیں وہ تو میرے بھائی ویسے قرآن کو نا قریشی ایکسنٹ پہ لکھا گیا تھا. عراب جو ہے، لیکن عراب کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کہتے ہیں پہلے لوگ تھے ہی سارے عربی پڑھنے والے کو عراب کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ اردو پڑھتے ہو تو آپ کو کوئی عراب کی ضرورت ہے، یہ لفظ سارے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں نا. لیکن اگر کوئی اور بندہ ہو جس کی یہ زبان نہیں ہے، اس سے آپ عراب نہ لگے ہو تو اسے نہیں پتا یہ کیا لفظ ہے. کیونکہ آپ دیکھو نا لفظ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس بھی ہے، اس بھی ہے، اس بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم اپنے حساب سے یوز کرتے ہیں. لائن میں ادھر کا سینٹینس ہوگا اس میں ہم اس کو اس بھی کر سکتے ہیں، اس بھی کر سکتے ہیں، اس بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو عربی اردو سپیکنگ نہیں ہے اس کو تو ہم نے یہ ڈال کے دینا ہے، تب اسے پتا ہے کہ یہ اس ہے یا یہ اس ہے یا یہ اس ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ اعراب قرآن میں لگے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا. عربی والوں کو تو پتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، کنٹیکسٹ کیا ہے، ان کی تو لینگویج ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، لیکن دور تھا عبد الملک بن مروان کا. سمجھ آ گئی؟ عبد الملک بن مروان کے دور میں اعراب لگے. یہ زبر زیر جو ہے نا پیش، یہ ضروری کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج مولوی جو ہے نا وہ اس پہ لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیش ہے تو یہ ضمیر ہو کی آواز آ رہی ہے تو یہ فلاں کنٹیکسٹ بنتا ہے. مولوی کرتے ہیں نا جی. وجہ کیا ہوتا ہے کہ زبر زیر پہ وہ بڑا رولا پڑ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ جیسے آپ انگلش ہے، انگلش میں انگریز جو ہے نا وہ اتنا سینٹینس کی جو ہے نا یہ مطلب غور نہیں کرتے کہ ادھر از ہے، ایم ہے، آر ہے، فلاں ہے. وہ جسٹ مدعا پیش کرتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں گے نا ان کو بولتا ہوا تو وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے. لیکن ہم پورا فوکس کرتے ہیں کہ ادھر از آنا چاہیے، آر آنا چاہیے، ہیو ہے، ہیز ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہمیں اس حساب سے سمجھ آنی ہے جو اس کی اوریجنل گرامر ہے. جیسے ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جناب یہ کون سا زمانہ ہے، کون سی کیا. کبھی فوکس کیا ہے کہ جناب ہم کون سا کر رہے ہیں؟ بس ہم مدعا اپنا لفظ اپنا مفہوم اگلے تک پہنچانا چاہتے ہیں. ایسے ہے نا جی؟ تو یہی انگلش میں ہوتا ہے، یہی عربی میں ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں. میرے بھائی یہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگوائے تھے، لیکن دور کس کا تھا؟ عبد الملک بن مروان کا. سمجھ آ گئی تھی؟ تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ اعراب کی ضرورت جو ہے یہ صرف نان سپیکنگ جو عربی ہے نا، یعنی عربی نہیں جو اجمی ہے ان کے لیے ہے. عربوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اعراب کی، نہ آج بھی نہیں ہے. انہیں تو قرآن سمجھ آتا ہے. ادھر جو میرا جاتا خیال ہے جو اوریجنل ان کی چھپتے ہیں ان کے لیے اس میں اعراب ہوتے ہی نہیں. سمجھ آ گئی نا جی؟ کیونکہ اعراب لگتے ہی صرف یہ مطلب ہے اجمی علاقوں کے لیے ہیں، کیونکہ جہاں پہ اس کو سمجھنا مشکل ہے نا جی. اب میرے جیسا آپ جیسا بندہ لفظ عربی کا پڑھے گا تو وہ ان اپنا اعراب کو دیکھ کے ہی پڑھے گا نا جی. ادھر زبر آ رہی ہے تو زبر پڑھنی ہے، زیر آ رہی ہے تو زیر پڑھنی ہے. کیونکہ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے انہیں تو لفظ ہی سمجھ آ رہا ہے. اب سمپل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک لفظ ہے، اس کو آپ اس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھے؟ اسی طرح عربی والوں کو تو مسئلہ کوئی نہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا جی کہ عبد الملک بن مروان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے دور میں نا کعبہ بھی تعمیر ہوا تھا، کیونکہ کعبہ کو انہوں نے گرایا بھی تھا نا جی. کعبہ کی تعمیر بھی اس نے کروائی ہے جی، کیونکہ حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تھا تو اس پہ کعبے کی دیوار گر گئی تھی، تو دوبارہ کعبہ کی تعمیر بھی کروائی ہے. لیکن عبد الملک بن مروان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک یہ رولر بنتا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ ولید بن عبد الملک جو ہے نا جی، اس کے دور میں
حجاج بن یوسف، کیونکہ آپ کو پتا ہے ولید کا دور ہے 705 سے لے کے 715 تک. حجاج بن یوسف آپ یاد رکھیے گا 694 سے لے کے 714 تک عراق کا گورنر رہا ہے. یعنی کہ عبد الملک اور ولید کے دور میں دونوں میں یہ کس جگہ کا گورنر رہا ہے؟ عراق کا. حجاج. اور آپ کو پتا ہے حجاج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ظالم تھا، جس نے زندگی میں کبھی کسی پہ رحم نہیں کیا. حجاج کبھی سے پوچھا تھا کہ تو نے کبھی رحم کیا ہے کسی انسان پہ؟ تو کہتا ہے ایک دفعہ کیا تھا. ایک عورت کا بچہ ڈوب رہا تھا، اس نے کہا میری مدد کرو، میں نے بچے کو نیزہ مار کے اس عورت کو پکڑا دیا، یعنی الٹیمیٹلی بچہ مار دیا. یہ اس کا رحم تھا تو ظلم کتنا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو حجاج بن یوسف لیکن ایڈمنسٹریٹر بہت بڑا تھا، تگڑا قسم کا. آپ کو پتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ہی 712 میں محمد بن قاسم کو بھیجا تھا. کہاں پہ؟ انڈیا، سندھ بھیجا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو پتا ہے 711 میں ولید کے دور میں طارق بن زیاد کہاں جاتا ہے جی؟ طارق بن زیاد آپ یاد رکھیے گا یہ کیا ہے؟ اسپین. طارق بن زیاد جو ہے یہ آپ نے یاد رکھیے گا اسپین گیا. پھر اسی کے دور میں نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قتیبہ بن مسلم جو ہے نا یہ سینٹرل ایشیا چلا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے سینٹرل ایشیا یہ 3 بڑے سپہ سالار مطلب دنیا میں گئے جی. قتیبہ بن مسلم، سمجھ آ گئی جی، اور طارق بن زیاد، محمد بن قاسم. یہ تینوں ولید کے دور کے. ٹھیک ہے کیا جی. آپ یاد رکھیے گا کہ محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، یہ سارے آپ نے یاد رکھیے گا کہ کہاں پہ گئے ہیں جی؟ یہ مختلف علاقوں میں. طارق بن زیاد اسپین، محمد بن قاسم سندھ، قتیبہ بن مسلم سینٹرل ایشیا. یہ قتیبہ تو تقریباً 706 کے قریب ہے، اور یہ 711 میں طارق بن زیاد ہے، 712 میں محمد بن قاسم ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مطلب ہے کہ دور جو ہے وہ اسی کا ہے. جی 712 میں نا جی محمد بن قاسم سندھ آیا تھا نا جی. وہ آگے جا کر سمجھ آ گئی جی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ ولید کا دور ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا بھائی آ جاتا ہے سلیمان بن عبد الملک. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ لمبا عرصہ نہیں رہا جی، صرف 2 سال کا ٹینیور ہے. 715 سے 717 تک کا رولر ہے جی. لیکن اس کے دور میں آپ نے یاد رکھیے گا کہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے ساتھ اس نے بڑا برا سلوک کیا جی. طارق جو ہے نا، طارق بن زیاد، اس کو تو اس نے کیا کر دیا تھا کہ نظر بند کر دیا نا جی. نظر بند یعنی کہ صرف تم دمشق کے اندر ہی رہ سکتے ہو، دمشق سے باہر نہیں جا سکتے. نہیں میں بتاتا ہوں. موسیٰ بن نصیر جو گورنر آف مراکش تھا جی، اس کو قید کر دیا گیا، یہ قید میں ہی مرا ہے. جو قتیبہ ہے نا جی، قتیبہ بن مسلم، اس کو قتل کروا دیا. سمجھا گیا؟ یہ اس کے کارنامے ہیں جی. اس کی وجہ کیا تھی؟ محمد بن قاسم جو ہے اس کو اس نے سزائے موت دلوا دی. میں اب آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں.
کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جب گئے تھے نا جی اسپین، وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ مال غنیمت اور ہر چیز جو ہے نا اکٹھی کی تھی، اور یہ آ رہے تھے واپس، انہیں بادشاہ نے بلا لیا تھا، اسپین فتح ہو گیا تھا، آگے ان کا دل تو تھا کہ ہم فرانس بھی فتح کریں، لیکن بادشاہ کا حکم آ گیا کہ آپ واپس آ جائیں۔ ولید نے جب یہ نا بہت زیادہ مال غنیمت اور ہر چیز لا رہے تھے نا، تو رستے میں نا سلیمان کا خط ملا تھا موسیٰ کو، انہوں نے کہا جدھر ہو ادھر ہی رک جاؤ، کیونکہ ولید جو ہے نا یہ بیمار ہے، تو ولید جلدی مر جائے گا، تو پھر تم آنا اور میری دور حکومت میں یہ ساری فتح لکھی جائے نا جی۔ لیکن موسیٰ نہیں مانا، اس نے کہا جی ہم تو بادشاہ کو ملیں گے، بادشاہ کا دیدار کریں گے۔ یہ بادشاہ کے پاس چلے بھی گئے، ولید نے ان کو انعام و اکرام بھی دیا سارا کچھ، لیکن کچھ دن ابھی یہ دمشق میں ہی تھے تو ولید جی السلام علیکم دوستو، آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز آ رہی ہے جی؟ جی آپ کو کر دیتے ہیں رپیٹ تو چلے۔ اچھا جی، آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سلیمان بن عبد الملک کی جی، سلیمان بن عبد الملک، تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ سلیمان بن عبد الملک جو ہے اس کے دور میں، دور تو اس کا تھوڑا سا ہے جی، 715 سے لے کے 717 تک ہے، لیکن اس میں اس نے کیا کیا تھا جی کہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم، ان کو مطلب ہے کہ مختلف سزائیں دی۔ قتیبہ بن مسلم کو وجہ یہ ہوئی کہ قتیبہ بن مسلم نہیں چاہتا تھا کہ سلیمان رولر بنے، وہ چاہتا تھا یزید بن عبد الملک رولر بنے، اس کا بھائی جو ہے۔ تو جب یہ بن گیا نا تو قتیبہ کو لگتا تھا اس نے مجھے مروا دینا ہے، تو قتیبہ نے نا پہلے ہی بغاوت کر دی، اس سے مطلب ہے کہ اس نے فوج بھیجی تو اس نے بغاوت کر دی، یہ سینٹرل ایشیا میں تھا، تو پھر اس طرح آرمی کے ساتھ جھڑپ میں قتیبہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اس نے بادشاہ کی بات نہیں مانی تھی، تو بادشاہ نے اس پہ جرمانہ کر دیا، یہ قید میں رہا اور مطلب بھیک مانگ مانگ کے ساری زندگی گزاری۔ طارق بن زیاد کا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن لگتا تھا سلیمان کو یہ واپس اسپین چلا گیا نا تو یہ ہیرو ہے وہاں کا، تو یہ انڈیپینڈنٹ رولر نہ بن جائے، تو اس نے کہا تو نے رہنا ہی یہاں پہ۔ محمد بن قاسم جو ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ حجاج بھی نہیں چاہتا تھا کہ سلیمان رولر بنے، اور دوسرا جو محمد بن قاسم لشکر لے کے گیا تھا نا اپنا سندھ میں، وہ سلیمان چاہتا تھا کہ میں لے کے جاؤں، تو محمد بن قاسم نے اس کو کہا کہ پہلے ہم آپس میں ریہرسل کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو تم چلے جانا، میں جیت گیا تو میں چلا۔ تو محمد بن قاسم جیت گیا تھا سلیمان سے۔ دوسرا اس وقت حجاج بن یوسف پاورفل گورنر تھا، تو سلمان کی بات اتنی ویلیوبل نہیں تھی جتنی اس کی تھی۔ بعد میں آپ کو پتا ہے 714 میں حجاج مر گیا، اب حجاج تو ہے نہیں، اس نے کہا چلو حجاج نہیں تو بھتیجے سے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ اس نے راجہ دائر کی فیملی جو ہے نا اور بچیوں سے ریپ اٹیمپٹ کیا، جس وجہ سے اس کو سزائے موت، مطلب یہ سلمان کا دور جو ہے نا یہ بس اسی طرح ہے جی۔ سمپل آپ نے یاد رکھیے گا کہ سب یہ لوگ ہیرو تھے نا، ان سب کو کس نے ہٹا دیا جی؟ سلیمان نے ہٹا دیا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا جس نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو ہے عمر بن عبد العزیز، ان کو کیا بنایا جائے جی؟ رولر بنایا جائے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ عبد الملک کے بھائی ہیں، ایک کا نام تھا عبد العزیز بن مروان، ایک کا نام تھا محمد بن مروان، سمجھ آ گئی؟ تو عبد العزیز جو ہے نا وہ کافی عرصہ گورنر رہے ہیں مدینہ کے نا جی، عمر بن عبد العزیز ان کے ساتھ رہے تھے،
تو عمر بن عبدالعزیز بھی گورنر رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیے گا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا یہ داماد بھی ہیں کس کے جی؟ عبد الملک بن مروان، اور یہ سارے سالے ہیں کس کے جی؟ عمر بن عبدالعزیز کی، یعنی کہ اپنا یہ ولید، سلیمان، یزید، شام، چار بھائی جو ہے بادشاہ ہیں، ان کے سالے اور ان کا سسر بھی بادشاہ ہے، سمجھا گیا نا؟ عمر بن عبدالعزیز اتنا بڑا نام ہے، انہیں ففتھ خلیفہ بولا جاتا ہے، پانچواں خلیفہ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ایماندار اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جی جی، ان کو نا بہت پڑھے لکھے تھے، اور ان کو معلم العلماء کا خطاب بھی دیا، یعنی کہ علماء کے یہ معلم۔ اور آپ نے جب آپ کا دور تھوڑا سا ہی ہے جی، 717 سے لے کے 720 تک کا دور ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب آپ خلیفہ بنتے ہیں نا جی، تو آپ اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ تم سے نا یہ غربت والی زندگی اب نہیں رہی جائے گی، میں نے تو اب یہ ایکسیپٹ کر لیا، تو میں تو اسی طرح ہی رہوں گا، تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے تو تم ڈائیورس لے سکتی ہو، سمجھا کہ 4 بادشاہوں کی بہن اور 5ویں بادشاہ کی بیٹی، سمجھا گی؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، جیسے آپ رہیں گے ویسے ہی رہیں گے، سمجھا گی؟ تو ففتھ خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے کیا کام کیا جی؟ انہوں نے تبرہ بازی ختم کی ہے۔ آپ پتہ ہے یہ نا بنو امیہ والے نا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں اہل بیت کے اوپر جو ہے نا وہ گستاخی کرتے تھے، تو یہ آپ نے ختم کر دی۔ اور حضرت علی کے جو ہے نا مطلب ہے کہ کی ذات کے اوپر یہ مطلب ہوتی تھی جی، تو باغ فدق بھی آپ نے نا بنو ہاشم کو واپس کر دیا، باغ فدق، یعنی آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے نا یہ گورنمنٹ کا حصہ چلا آ رہا تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا کر دیا جی؟ یہ واپس کر دیا جی۔ اور اب یاد رکھیے گا ان کے دور کے بعد پھر یزید بن عبد الملک کا دور آیا جی، تو وہ بھی مطلب تھوڑا عیاش قسم کے بندہ تھا جی، اور پھر یہ ہے کہ شام بن عبد الملک اور یہ سلسلہ، یہ ساری جو ڈائنیسٹی ہے نا، اس میں 14 رولر آئے ٹوٹل جو۔ آواز نہیں آ رہی جی؟ آواز آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی آن لائن والے دوستوں کو آواز آ رہی ہے جی؟ یہ بس یہ دو تین چیزیں کرنی ہیں جسٹ نا۔ اب یاد رکھیے گا کہ ٹوٹل 14 رولر ہے، 90 سال کا ان کا مطلب ہے کہ کیا ہے جی؟ بنو امیہ۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جی کہ 14 رولر ہیں ٹوٹل ڈائنیسٹی میں جی۔ ابھی نا جسٹ یہ 2-3 لفظ ہیں جی، اب یاد رکھیے گا کہ ٹوٹل کتنے رولر ہیں جی؟ 14 حکمران آئے ہیں جی، اور اب یاد رکھیے گا 90 سال کا یہ دور ہے جی، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بنو امیہ جو ہے ان کا لاسٹ رولر جو ہے نا یہ مروان بن محمد ہے جی، یہ لاسٹ رولر ہے جی، اور ان کو ختم کس نے کیا تھا جی؟ بنو عباس نے۔ وہ تحریک انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا کہ کس طرح چلی تھی جی۔ تو 14 حکمران اینڈ ان کا جو ہے وہ بنو عباس نے کر دیا جی، اور بنو عباس جو ہے یہاں سے 750 میں جو ہے، کیا آپ یاد رکھیے گا بنو امیہ ختم ہو گئی تھی، اور 750 میں کون آ گیا تھا جی؟ بنو عباس آ گیا۔ محمد جو عبد الملک کا بھائی تھا، مروان جو ہے نا، مروان بن محمد جو ہے یہ عبد الملک کا بھائی ہے، تو مروان جو ہے یہ بیٹا ہے محمد کا۔ جی میرے بھائی یہ سٹارٹ ہوئی تھی 661 سے 750 سمجھ آ گئی جی؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا ان کی جب صلح ہو گئی تھی نا حضرت علی سے، اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ پراپر، اور حضرت امام حسن نے ریزائن کر دیا تھا،
تو پھر پراپر گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. تو 90 سال کا دور ہے, 14 حکمران ہے. عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ یہاں کے سب سے مطلب جی باغ فدق جو ہے میرے بھائی, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس بنو ہاشم کو کر دیا تھا نا جی, تبرہ بازی بھی ختم کر دی. تو جو آپ کو سمجھ لیں کہ جو دوبارہ سے قاضی سسٹم ہے, بیت المال کو پبلک پراپرٹی بنا دیا, یہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا. لیکن تھوڑا دور ہی تھا, 3 سالہ دور ہے جی, تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ وہ ان کو 5th خلیفہ بولا جاتا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 14 رولر آئے. تو یہ آج کا تھا جی, بنو امیہ ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ بنو عباس آپ کو پڑھائیں گے, ان کی تحریک کس طرح چلی ہے وہ بھی کل انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کریں گے. تو بنو عباس کے بعد پھر ایک لیکچر جنرل ہونا ہے جس میں سلیبیز ہیں, یہ جو ہے نا زنگی ہیں, اور مطلب ہے کہ ایوبی وغیرہ, وہ کرنے کے بعد پھر 2 سے 3 لیکچر اسلامیات پہ ہیں. تو پھر یہ ختم ہو جائے گا پورشن. ٹھیک ہو گیا جی. آج کی کوئی سمجھ آئی جی؟